اب تو تم میری پیشنٹ تھے اور پیشنٹ کے ساتھ شریف رہنا مجبوری ہے. اب میں تمہارا پیشنٹ ہوں، اس لیے تانگ کرنا میری مجبوری. اس کی طرف ہلکا سا جھک کے کہتے اس نے زمانی انداز میں کہا تو وہ چمچ کی. جائیے ہاسپٹل، صبح تیاری میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، سب تانگ کرتے ہیں مجھے. وہ اس سے دروازے کی طرف دھکیتی بولی کہ آج اس کی نائٹ شفٹ تھی. وہ ماما کے روم میں ادھر سے ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی. جس دن اسے حقیقت پتہ چلی اس سے ایک دن پہلے اس نے دادو کو اپنی طبیعت کا بہلا پھسلا کے خفیہ کی اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ ماما کے روم میں ٹھہرے گی، کہ جہاں سے سامنا کرنا اسے انتہائی کٹھن لگ رہا تھا، وہ بھی اس سچویشن میں جب وہ اپنا کام بھی مکمل کر کے نہ آیا ہو. لیکن پھر حقیقت پہ پتہ چلنے کے بعد اسے ہی وہ بے چینی تھی کہ اب کیا کرے، لیکن اب واپس اپنے روم میں بھی نہیں جا سکتی تھی. لیکن اسے سمجھنا کہ اب وہ اسے منائی کیسے کہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا اس کے لیے جہاں شاہ کو منانا. لیکن ابھی وہ مشکل ترین کام کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اپنی مرضی سے. وہ اب اس کا انتظار کرتی کہ وہ ادھر اپنے بچوں سے ملنے ضرور آئے گا، لیکن وہ ابھی تک گھر ہی نہیں آیا تھا. اس لیے ابھی تک وہ ادھر کمرے میں نہ آیا تھا. وہ اپنی سوچوں میں غلطہ اسی بات سے بے خبر تھی کہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے. نہ جانے وہ کتنی دیر تک ٹہلتی رہی تھی اور دروازے میں آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے ہڑبڑا کے دروازے کی طرف دیکھا اور نامحسوس انداز میں اپنا چہرہ صاف کرنے لگی. وہ اندر داخل ہوا اور لائٹ سکن کلر کے ڈریس میں ملبوس علیزہ پہ گہری نگاہ ڈالی. اس کی نظر خود پہ محسوس کر کے اس کا دل بڑھایا اور پھر وہ بنا کچھ سوچے بولے یا سمجھے اس کے کندھے پہ سر ٹکا کہ وہ اپنا تمام غبار آنسوں میں بہا دیا. اور یہی تو ان کا تعلق تھا. اسے کسی الفاظ کی ضرورت ہی نہ تھا اپنے صفائیاں اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے. وہ تو اس کے رویے سے جان جاتا تھا. اسے کسی تاثر کی ضرورت نہ تھی یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ شرمندہ تھی. اپنی کہیں باتوں پہ وہ دونوں بنا کچھ کہے ایک دوسرے پہ خود کو اشکار کیے جا رہے تھے. وہ اپنے لفظوں کے ہاتھوں رو رہے تھے جبکہ وہ اس کی محبت میں ڈیر ہو رہا تھا. بس کرے لیجیے. جب وہ کافی دیر تک چپ نہ ہوئی تو اس نے دھیرے سے کہا پیچھے ہوں، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنے دے، اب مجھے روک کے کھڑی ہیں. اس نے اس کا دھیان بٹانے کو بولا تو وہ جھجکتی ہوئی پیچھے ہٹی اور سرخ چہرہ لیے سوئے ہوئے اپنے بچوں اپنی دنیا کی طرف متوجہ ہوا. آپ نے غور سے دیکھا نہیں اس کا بازو پکڑ ان کے قریب لے کے جاتی وہ وہی پرانی لیزے بن چکی تھی. حالی کو دیکھا اور یہ ویر کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں، بالکل آپ کے جیسے. اپنی ہی دھن میں اپنی محسوس انداز میں کہتے اس نے مسکرا کے پہلے اس سے پھر بچوں پہ نگاہ ڈالی. تو آپ مانتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا تو وہ چمکے. میں بچوں کی بات کر رہی ہوں، ادھر دیکھیے آپ. اس کی کانچ آنچ دیتی نگاہوں سے پزل ہوتی وہ اس کا چہرہ پھیٹ گئی. بہت پیارے ہیں یہ دونوں ہی کہ یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے. اس نے انتہائی مختصر الفاظ میں معتبر کر دیا. اس کا دل اس کے دیے گئے مان سے لبریز ہونے لگا. آپ کو شعبیر میں سب سے زیادہ پیارا کیا لگتا ہے؟ اس نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ بچوں کو دیکھ کے یہی سوال کرتی تھی. آپ بہت پہ باری آئی تھی تو وہ پھر بھی کسی سے ایسے بیتوقع سوال پوچھ لیا کرتی تھی. اس کی بات کے جواب میں اس نے اپنی نگاہ اس کے چہرے پر گاڑ دی اور پھر کچھ پل دیکھتے رہنے کے بعد وہ ویر پہ جھکا اور اس نے پوچھا کیا پسند ہے تمہیں؟ میں دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. اس نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تو وہ سوتے میں کس مسایا جبکہ اس کا جذبات کی شدت محسوس کرتے لیزے کی پلکیں لرز کے رہ گئی. سرخ اور سفید شہابی چہرہ، گنہری لرزی پلکیں، سرخ کپ کپاتے ہونٹ اور مراحی دار گردن پہ الجھا بکھرا جوڑا بنائے وہ اس کے جذبات ابار رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ دل کی خواہش کو عمل کے پیراہن پہناتا زوردار دھماکے سے اندر داخل ہوا. وہ فوراً لرزی جھجکتی اسے سے دور ہٹی جبکہ اس نے یوں ہی کوہنی کے بال نیم دراز پاؤں نیچے کو لٹکائے اسے گردن موڑے آنے کی وجہ پوچھی. ادھر تو آپ دوسروں کی کمروں میں بھی اپنا کام جاری رکھے، مجھے غریب پہ ترس نہیں آتا کیا آپ کو؟ اس نے دونوں ہاتھ پہلو پہ ٹکاتے جلتے بنتے کہا تو وہ چمپ اٹھی جبکہ اس نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا اور بولا پرسوں ماما آئیں گی ان کے گھر سے، بلکہ رشتہ فائنل کر کے آئیں گی. اب تم نکلو یہاں سے. اس نے اس کی مرضی کے کام کا بتایا اور دفعہ ہو جانے کو کہا جبکہ وہ اطمینان سے اندر آیا اور بیڈ پہ چڑھتے علیزے کے پاس بیٹھ گیا. سوری جی،
مجھے اپنے بابی سے بہت سیکرٹ بات کرنی ہے، اس لیے آپ ابھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اس نے کمال بے نیازی سے کہا تو علیزے ارش ارش کر اٹھی کہ اس کے آگے بھی کوئی بولنے والا تھا۔ اس کی بات سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی سے اپنے دل کی ساری بات کلیئر کرنا چاہتا، جو بہت اچھا فیصلہ تھا، اس لیے اس نے انہیں ٹائم دینا چاہا اور بیبی کارڈ پکڑتے دونوں بچوں کو بھی اٹھا لیا۔ تو اس نے بے سادہ سر اٹھا کے اسے کہا جب آپ فارغ ہوتی ہیں یا یہ روئیں تو میں بھجوا دیتا ہوں، آپ ریلیکس رہیے۔ اس کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ اس اور اس کا رشتہ خوشحال تھا، اس اور اس کی پسند کے مطابق ہو رہا تھا کہ میرب اس کے دوست کی بہن تھی، لیکن فی الوقت وہ یہ شادی اتنی ایمرجنسی میں گھر کے ماحول کو لے کر کر رہا تھا۔ اس سے میڈیم اچھی لگتی تھی، لیکن اتنی جلدی اس سب کے بارے میں اس نے سوچا نہ تھا۔ لیکن پھر سب کو دیکھتے ہوئے اس نے جلدی مچائی اور جہاں کے تھرو بات آگے بڑھائی۔ اب وہ لیزے کو میڈم کے بارے میں تفصیلی بتا رہا تھا اور وہ پورے جوش و خروش سے اپنی بڑی بڑی روشن آنکھیں کھولے اشتیاق سے سن رہی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو میں سوچتی تھی ماما ہر بات بابی سے کیوں پوچھتی ہیں، وہ تو کیوں نہیں کرتی تھا، میرا دل کرتا تھا مجھے بھی ماما پوچھیں، لیکن اب مجھے بہت مزہ آتا ہے جب مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن سب ایک بار ضرور پوچھتے۔ نومبر کی کھلی کھلی سے اسے صبح میں وہ روشن سی لڑکی جھولے میں بیٹھی ٹانگیں جلاتی بہت مزے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، جسے سنتے سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سب اس وقت ناشتے کے بعد لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جہان کو اس کے کام کے بعد انڈر گراؤنڈ ہونا تھا، اس لیے آج کل وہ آفس اردو سے پولیٹیکل ایشو کو دیکھتا تھا، جس کے بعد وہ عموماً نارمل ڈیوٹی آور جیسے روٹین کے بعد گھر آتا تھا اور کبھی رات کے تک گھر سے واپسی نہ ہوتی تھی۔ علیزہ سے اس کی ملاقات کم ہو رہی تھی کہ اکثر جب وہ لیٹ آتا تو بچوں کو دیکھنے جاتا تو وہ سو رہی ہوتی، لیکن وہ بچوں کو لے کے ان کے ساتھ مکمل وقت گزار کے پھر سوتا تھا۔ مہرو خان کدھر ہے؟ پھوپھو نے آتے ہی دیکھے دیورو سے مہرو کو مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں شاید لالے کے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب دینے پہ ان کے ماتھے پہ بلوں میں اضافہ ہوا۔ حد ہوتی ہے بے پرواہی کی، میں تو سب لڑکیوں سے پریشان ہوں، شوہروں سے یوں لاپرواہ جیسے اپنے نہیں کسی کے ادھالی ہیں۔ انہوں نے لتاڑنے کا آغاز کیا تو لیزے بھی جٹ سے جولے سے اتری اور لاریب کے پاس آ بیٹھی، جو حالے کو جلا رہی تھی۔ جب ویر کا شان کے پاس آیا، جبکہ مہرو منہ کھولے ان کی بات سمجھ رہی تھی، یہاں جک ماری فضول بیٹھے اور تمہارا وہ بن ماں باپ کے شریف سا شوہر بیماری میں تڑپ رہا ہے۔ ان کی بات پہ وہ تڑپ کے سیدھی ہوئی، لیکن اب ہے تو صحیح اس کی ماں، پھر ایویں میرے شوہر کس بن ماں کا بچہ کہہ رہی ہیں؟ اس نے چڑھنے والے انداز میں کہتے دور لگائی کہ کچھ بچ نہ تھا آج تھپڑ پڑ جاتے اس لاپرواہی پہ، اور وہ واقعی شرمندہ تھی اپنی لاپرواہی پہ کہ صبح وہ جاگا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا سامنا نہ ہوا تو اسے لگا وہ لالی کے ساتھ جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولتے باکنے کے سے انداز میں اس کے قریب اپنے قدم رکے۔ ہان، اس نے بے قراری سے پکارا۔ کمبل سے نظر آتا اس کا سرخ چہرہ اس کی طبیعت خرابی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کا دل ہل گیا تھا۔ ہان اٹھو، اس کے جواب نہ دینے پہ وہ اس کے اوپر جھکتی اس کا بازو ہلاتی پریشانی سے بولی، لیکن جواب نہ دارت ٹپ 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 اس کے آنسو بے قرار اور بے قابو خود اس کے چہرے پہ پھسلتے اس کے چہرے پہ جا گرے۔ وہ اپنی لاپرواہی کو کچھ سے بدحواس سے کسی کو بلانے جا رہی تھی، اس کی خاموشی اس کا دل دہلا رہی تھی۔ مہرو، وہ جو جاننے کو پر تول رہی تھی، اس کے سرگوشی پہ جان وارنے والے انداز میں اس پہ جھکی۔ مہرو کی جان، ہوش کرو، آنکھیں کھولو پلیز، مجھے دیکھو۔ روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامتی محبت سے بولے۔ اس کے بعد اس نے بمشکل نیم آنکھیں کھولی۔ انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کے اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور اسے پلانے لگی۔ تم بہت برے ہو، بتایا کیوں نہیں مجھے صبح؟ مجھے لگا تم لالے کے ساتھ روز کی طرح چلے گی، کیوں نہیں بتایا؟ بہت برے ہو تم، بہت برے، مسلسل شکوا کرتی وہ اس کے سینے پر سر رکھتی پھول پھول کے رونے لگی کہ اس کی ذرا برابر بھی تکلیف اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ مہرو پلیز نہ کرو، تم جانتی ہو تمہارے یہ آنسو میری تکلیف، میری طبیعت اور خراب کریں گے، چپ کرو پلیز۔ وہ نقاہت زدہ سی آواز میں بولا تو وہ مشکل خود بے قابو پاتی سیدھی ہوئی، پھر اپنے محسوس انداز میں شروع ہو گئے۔ اٹھو جلدی سے، میرے ساتھ میڈیسن لے کے آؤ جلدی، اسے اٹھاتے بولی تو وہ الکسی سے بولا، نہیں مہرو، مجھے کہیں نہیں جانا، تم اٹھتے ہو یا نہیں؟ اس نے آنکھیں دکھاتے کہا تو اس نے اسے دیکھتے جانتے بوجھتے اس کا دھیان بٹانے کو شرارت سے کہا، کیا تم خود میری ہر بیماری کا علاج ہو؟ ادھر آؤ، تھوڑا سکون پہنچا دو، مجھے ذرا قریب بیٹھو۔
اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے قریب کرتے وہ کھلانے پہ مجبور کر گیا۔ شرم کالے کو چھوڑ مجھے، وہ شرافت سے اونچا وگرنہ میں بہت برا کروں گی۔ بامشکل اس کی گرفت سے اپنا آپ چھڑواتی وہ دور ہوتے سرخ چہرے کے ساتھ بولتی اسے دھمکی دینے لگی۔ ویسے یا اس پورے مینشن میں بس تم مجھے سر کی بہن لگتی ہو۔ اس نے شرارت سے کہا تو اسے سمجھ آ گئی وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اس لیے مسکراہٹ دباتی اسے کپڑے تھماتی واش روم میں گھسا دی۔ تم اپنے آپ پہ قابو رکھو، جلدی سے آؤ، اسے دھکیل کے وہ اس کے سے لیے پریشانی سے چکر لگانے لگی۔ گڑھ سیاہ بہت ہی ہونا تھا نصیب نے میرے، زلف تیرے ہوتے یا تیرے رخسار کا تل ہوتے، اسے یوں جذب سے شیئر پڑھنے پر ایزے کا چہرہ حیا کی سرخی سے دہک اٹھا۔ اسے بار بار پوچھ چکا تھا کہ اس نے چلا کب نہانا ہے، اب کہ اس کا یوں تانگ کرنے پہ جنجلا اٹھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار؟ وہ سرخ ہوتی حیا بار پل کے جھکاتی بولی، آپ کو نہیں پتہ میں کیوں پوچھا ہوں؟ اس کے آنچ دیتے لہجے پہ اس کا چہرہ باپ چھوڑنے لگا۔ آپ اتنے بے شرم کیوں ہو گئے ہیں؟ حیا سے جو لہجے میں بولتی وہ اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ آپ کی دوری نے میرے جگر کو اتنا بے شرم کر دیا ہے، قسم سے کل مجھے اتنا کس کے ہگ کیا تھا میں پریشان ہو گیا، اور کل اس کا ایک ورکر کہہ رہا تھا کہ سر آج کل بہت زیادہ کر معاویہ نے حسب معمول اینٹری مارتے گل افشانی کی، لیکن اس کی موجودگی بھول گیا جس نے ایک ہی وار میں اسے دوہرا کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اس کی باتوں پہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی، جہاں کہ اس پہ اٹیک کرنے پہ فوراً بابی بہن کا روپ دارتے سامنے آ گئی۔ اس کی شرم دور کر سنجیدہ دو ٹوک انداز میں اسے جواب دیتے وہ اس سے گڑبڑا گیا۔ حد ہے اتنا لڑتے اب لوگ، خبردار آج کے بعد بائی کو مارا تو اسے سیدھا کرتی وہ آہستہ آواز میں دھمکی دیتی بولی۔ تو معاویہ نے سیدھا ہوتے اسے آنکھ ماری تو اس کی اس فضول ایکٹنگ پہ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ بابی یہ حالے رو رہی ہیں؟ تاشا نے آتے ماحول بدلا تو وہ فوراً مادانہ جذبات سے لبریز آگے بڑھی۔ میرا اتنا دل کرتا ہے کہ کوئی میری محبت میں بھی گھر کی دیوار پھلانگتے میرے روم ٹیرس پہ آئے، میں سب سے ڈرتے جانے کا بولوں، لیکن وہ یوں ہی ڈیٹ بن کے کھڑا ہے۔ کسی ڈرامے کے سین کو دیکھتے وہ کافی حسرت سے بول رہی تھی، جس میں ہیروئن محترمہ کے شوہر محترم اس کے روم کے باہر چھپ گئے تھے، لیکن اب کے لالا نے ایسا کچھ مجھے فیل ہونے ہی نہیں دیا۔ پہلے ہی شادی کر اس کے لہجے کے افسوس نے سب ناظرین اور سامعین کے لب میں ہنسی بکھیر دی کہ اس کا انداز ہی کچھ اس طرح سے حسرت زدہ اور معصوم تھا کہ سب انجوائے کرنے لگے، جبکہ اس معصوم کی اس فضول حسرت پہ چھانے سا لب زور سے بینچے کہ وہ بھی رات کے 11:30 بجے آفس سے آیا تھا، مسلسل میٹنگ بک نہ کہ وہ آتے محترمہ کی گل افشانی سے سامنا ہو گیا۔ واہ واہ کیا حسرتیں پال رہی ہیں بابی محترمہ! یہ دل نادان میں کاشان نے سر دنتے کہا تو اسے چھم کے اسے دیکھا، کیونکہ وہ بعد میں آ کے بیٹھا تھا اور وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم گمبھیر باری آواز پہ اس کے حواس چوکنا ہوئے۔ وعلیکم السلام مما جو کچن سے نکل رہی تھی اسے دعائیں دیتی اسے لی آگے بڑھی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو اور پانی کے لیے اٹھنے لگی جب تاشا پانی کا گلاس لے آئی کہ وہ کچن میں ہی تھی۔ بیٹا کھانا کھائیں گے؟ ماما نے پوچھا تو پھپھو کی گود سے حالی کو اٹھاتے اس کے ہاتھ ٹھٹکے بغیر حالی کو اپنی گود میں لیتے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں ماما میں کھا چکا، آپ بس ایک کافی کچھ دیر تک روم میں بھجوا دیجیے گا۔ وہ اب بہت نرمی سے حالی کے نرم اور نازک نقوش پہ انگلیاں پھیرتے اسے لیے بیٹھا تھا۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ اس نے مردوں کو بہت کم بچے اٹھاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بچوں کو اکثر اٹھائے رکھتا تھا جب بھی گھر ہوتا تھا۔ بابی زوریز نے آتے ہی آواز لگائی تو لاریب فوراً آئی۔ قسم سے میرب کا دماغ آپ نے خراب کیا ہے، اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو اس نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا، میں نے کیا کیا اور کب سے دماغ خراب ہوا اس کا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس کے تابڑتوڑ سوالوں پہ وہ زچ ہوا تھا اور گھورنے والے انداز میں دیکھتے بولا، سب بہت محظوظ ہوتے انہیں دیکھتے تھے کہ جانتے تھے وہ کیوں اچھل رہا ہے۔ کل سے دماغ خراب ہوا اس کا، جب سے آپ سے بات ہوئی اس نے انہیں دیکھتے کہا تو وہ سر دھننے لگی۔ ہاں تو اس میں میری کیا غلطی نکلتی ہے یہ بتاؤ؟ پہلو پہ ہاتھ ٹکاتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ آپ نے اسے یہ مشورہ کیوں دیا کہ وہ میرے ساتھ شاپنگ کرنے جائے؟ اس نے بلی تھیلے سے نکالی تو سب کی ضبط کرنے لگی کہ سب جانتے تھے دنیا میں اگر کسی چیز سے زوریز کو چیڑتی تو وہ شاپنگ تھا۔ وہ اپنی شاپنگ بھی اکثر معاویہ موہ سے کرواتا تھا اور اب واقعی میرب کو اس کے پیچھے اس کام کے لیے لگانا بہت زیادہ زیادتی تھی اس کے ساتھ۔ ہاں تو میں نے تو
جین لی بات کی، شاپنگ دل کرے تو زوریز کے ساتھ کا لینا۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جی جی میں جانتا ہوں آپ کی اس جینس کی انداز کو کس جہنم کا بدلہ لیا ہے۔ یار وہ طنز کرتا روحانسا ہوا تو سب کے ضبط کی ہنسی اس کی بے بسی سے نکل گئی، جبکہ جہان خاموش نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ شابیر کدھر ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو آیت متوجہ ہوئی۔ وہ سو گیا تھا تو دادو بیگم کے پاس لیٹا ہے۔ اس نے بتایا تو وہ سارا ہلاتا حالیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماما میں گھر چلی جاؤں، بھابھی کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں اصرار کیا کہ اس کے چلے میں ابھی کچھ ہی دن تھے کہ مزید مرینا کی طبیعت کی صحت خرابی کے باعث اس نے جانے کے لیے اصرار کیا۔ پریحان تو ان کی طبیعت کا سنتے ہی سب کی اجازت سے جا چکی تھی، لیکن پہلے تو وہ صبر کرتی تھی، لیکن اب دل زیادہ بے چین ہوا تو بول اٹھی، لیکن آپ کی طبیعت مما تذبذب کا شکار ہوئی۔ احتیاط سے جاؤں گی نا، اور ادھر تو ویسے بھی آرام سے ہی رہنا ہے، ابھی تو چلے میں 8-9 دن ہے تو میں کچھ دن رہ آتی پلیز۔ وہ انہیں رام کرتی سیر کرنے لگی تو انہیں مانتے بنی اور جہان۔ انہوں نے اسے دیکھتے تھا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ ان سے آپ کریں نا بات پلیز، اس نے ان سے منت کی تو انہوں نے جہان سے اجازت لی تو اس نے کچھ سوچتے اجازت دے دی کہ 4-5 ماہ سے وہ سکندر بھی لانا گئی تھی، اس لیے ابھی اس کا جانا اصرار بنتا تھا، اس لیے وہ اجازت دے گیا۔ اس کے اجازت دیتے ہی وہ پرجوش ہو اٹھی، لیکن بیٹا آپ خیال رکھنا ہے، ادھر سارا سیڑھیاں نہیں زیادہ اترنا چڑھنا، اور گرم سرد کا خیال رکھنا ہے کہ ممتا کو پروان چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بچے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہت خیال رکھنا، سمجھ ہی ہونا۔ اس نے نرمی اور سہولت سے سمجھاتے وہ بولی تو اس نے پلکیں جھپکاتے جلدی سے ہلائے تو انہوں نے ماتھا چومتے اسے تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ بچوں کی ماں کے رتبے و فائز ہونے کے باوجود اس میں کوئی فرق نہ آیا تھا، نہ اس کی جسامت میں نہ اس کے رویے میں، فرق اتنا ہوا تھا کہ وہ کھل کے خوش رہتی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ماما کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کاشان، زوریز اور محرم کے ساتھ وہ خان کو لیے گھر جا رہے تھے۔ گاڑ سے بڑی وین ان کے پیچھے تھی جبکہ ایک وین ان کے آگے تھی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی اسکندر ویلا کے گیٹ پہ اتری تو شابیر کو گود میں لیے زوریز اترا، جبکہ حالیہ محرم کی گود میں تھی۔ ان کے اترنے کے بعد خان نے آہستگی سے اسے نکالا۔ وہ گاڑی کا دروازہ لا کرتے سب نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ کار میں آتے ہی کھلکھلانے لگی کہ اتنے عرصے بعد ان کی خوشی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ مس یو سو مچ، بھابھی مرینا کی گلے لگتی وہ زور سے بولی اور انہیں چومنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، اللہ پوچھے گا تم کو۔ ولی نے آتے ہوئے اس کے پیار بڑے مظاہرے پہ پانی پھیرا تو وہ چڑ گئی۔ آپ جائیے اپنی بیوی کے پاس، خبردار میرے پاس بھی بٹ کے۔ انہیں انگلی اٹھا کے تنبیہ کی تو حاجیہ ہنسنے لگی جبکہ ولی کا منہ لٹک گیا۔ میری بیوی پہ بھی آج تمہارا قبضہ ہے، اس کے جل کے کہنے پہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ زوجہ محترمہ کمر میں آتے ہوئے اس نے محسوس سی ہانک لگائی۔ وہ کندھے پر لٹکتا کوٹ صوفے پہ اچھال دیا، پٹائی کی نہ ڈیلی کرتا وہ بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکاتے چٹ لیٹ گیا۔ جبکہ دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے گردن گھمائی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بڑے بڑے وجود میں چہرے پہ ہفکی لیے وہ چاکلیٹ کلر کے سرمے ملبوس شال لپیٹے کھڑی تھی۔ ادھر تو آؤ، ذرا قریب سے نظارہ تو کرواؤ، اس نے اسے دیکھتے ہاتھ پھیلاتے شرارت سے کہا تو اس کے چہرے پہ مزید ہفکی پھیلی۔ وہ اتنے دن غائب رہے ہیں، تب یہ نظارے یاد نہیں ہوتے، اور جب سامنے آ جاؤں تو منہ دیکھے کہ محبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کا شکوہ سن کے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ منہ دیکھے کہ محبتیں مطلب میں؟ انہیں صدمے سے انگلی اپنے سینے پر رکھی، مطلب میں منہ دیکھے کہ محبتیں کرتا؟ اس کے لہجے میں ہزار صدمے پہنا تھے، لیکن وہ منہ پھلائے پڑے بیٹھی تھی۔ جی بالکل آپ کی، انہیں زور و شور سے تنقید کی۔ یار زینی تم مجھے سب کچھ کہتی لیکن یار یہ تانا تو مت دیتی۔ اس نے اسے دیکھتے بے جارگی سے کہا، یہ تانا نہیں حقیقت ہے، سامنے آئی ہوں تو یاد آئی میری محبت کے دکھاوے کی آنکھوں میں نمی بڑھتے وہ بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ ادھر ادھر اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے اسے قریب کھینچتے اپنے پاس کیا اور اس کے سنبھل سے پہلے باہوں میں قید کیا۔ کب لگا یار تمہیں کہ میں دکھاوے کی محبت کرتا ہوں؟ تم جانتی ہو جے کے ساتھ گیا تھا اور ایسا مسئلہ تھا کہ سار کو جانے کی فرصت نہ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا، یاد نہیں کرتا۔ اسے قریب کرتے اور ثانیہ سے بولا، تھوڑی مجھے اس کی قربت اور لمس میں بیقراری ہوتی۔ دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ مشکل لہجہ دور کرتے بولی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پہلے بتا تو لوں کہ میں منہ دکھاوے کی نہیں بلکہ ایسی محبت کرتا ہوں جسے دل زوال نہیں،
اس پہ جھکتے وہ بولا تو وہ گڑبڑا اٹھی، چھوڑیے نا پپ، پیچھے ہٹی، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، منہ زور ہوتی دھڑکنوں سے پاگل ہوتی وہ بول اٹھی، زینی کا سچ میں تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ایسی محبت کرتا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے پوچھا تو اس کے لہجے کی کسک نے اسے اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کا سوال چمک اسے نگاہیں جھکانے پہ مجبور کر گیا۔ نہیں، اس نے بمشکل کہا کہ وہ بات اس کے ہلتے لبوں سے محسوس کر پایا۔ میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں لیکن یہ بات کبھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تمہیں کبھی میری محبت پہ شک ہو، کہ یہ محبت میرا کل اثاثہ ہے۔ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے دیوانہ وار اسے محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ الجھتی بکھرتی سانسیں اس کی دھڑکنوں کے ساتھ تال مل کرتی دھڑکنیں اس کے محبت کی امین تھی۔ وہ الینا کے ساتھ اپنے روم میں بچوں کے ساتھ لیٹی تھی، وہ سب وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ روم میں ہوتی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں فل مگن تھی کہ الیزے کو اپنے سائلنٹ لگے موبائل کی بلینک کرتی سکرین بھی دکھائی نہ دے رہی تھی جس پہ حیدر کالنگ کے الفاظ بہت واضح میں بلینک کر رہے تھے۔ ان دونوں کی نان سب باتوں کی بریک ویر کی زوردار آواز پہ لگی۔ اس کے جو رونے پہ وہ بکھلا گئی کہ ابھی تک بھی وہ اس کے رونے پہ بکھلا جاتی تھی۔ اس نے بے چارگی سے الینا کو دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے فیڈر کروایا تھا اور پھر اس کا بینڈ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ چلو خیر ہے یار، اب فیڈر پلا دو۔ اس کے جو دیکھنے پہ اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے انداز میں کہا تو اس نے متلاشی نگاہوں سے فیڈر کو دیکھنا چاہا لیکن اسے بھی ناموجود پا کے روحانسی ہوتی۔ فیڈر شاید نیچے رہ گیا۔ اس کی تیز آواز پہ وہ بکھلاتی خود رونے والی ہوگی تو الینا ویر جو پکڑے کھڑی ہوگی۔ اوہو ڈونٹ وری، ہم دونوں جاتے ہیں نیچے، وہ فیڈر لے کے آتے۔ رائٹ ویر، مامی کے ساتھ جاؤ گے نا؟ اس نے مخاطب کرتے وہ بعد میں ویر سے باتیں کرتی باہر نکلی تو اس کی سانسیں بحال ہوئی۔ ابھی کچھ پل گزرے ہوں گے کہ اسے ٹائر پہ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی لیکن پھر اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے وہم گردانتے اگنور کیا لیکن پھر سے ہلکی سے کھڑکھڑ کی آواز پہ وہ متجسس سی اٹھی۔ نیوی بلو کلر کے نائٹ ڈریس پہ بالوں کو ربن میں جگڑے وہ متجسس سی ٹائرس کی طرف آئی اور ڈرتے ڈرتے ٹائرس کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی جسے بر وقت ایک مضبوط ہاتھ نے اپنے ہاتھ تلے روک لیا۔ کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی آپ؟ اس نے سرد لہجے میں پھنکار کے کہا تو اس کی بے بسی سے اپنے لبوں پہ جمی سی ہتھیلی پہ نگاہ ڈالی تو اس کی نگاہ سمیتا وہ گہری سانس بھرتا اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا گیا۔ ایک نظر اس کے سرخ چہرے پہ ڈالتے اس نے سوال دہرایا، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اور کیسے آئے؟ وہ اسے یوں ٹائرس پہ لگی گرل کے ساتھ کھڑی دیکھتی حیرانگی سے بولی۔ ان دونوں کے درمیان فقط وہی گرل تھی جس کی ایک طرف وہ تھا جبکہ ایک طرف الیزے۔ میرے سوال کا جواب یہ نہیں، اس نے سنجیدگی سے ٹوکا تو وہ ہلچل سی ہوتی بولی، وہ ایکچولی موبائل سائلنٹ پہ تھا اور باتوں میں دیکھ نہیں، وہ عادی مجرموں کی طرح سر جھکاتی بولی۔ الیزے ناٹ فیئر یار، آپ جانتی ہیں اتنے دن ٹینشن میں گزرے تھے، اب فری ہوا تو سب سے پہلے آپ کو کال کی لیکن آپ اس نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ روز سناتا ہوں اپنے دکھ درد اس کو، وہ ہر بار ماتھا چوم کے کہتی ہیں خدا خیر کرے گا۔ اس نے نرمی سے اپنے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹے دیکھ کے اس نے کانچ پڑے لہجے میں کہا تو وہ جھجک کے دور ہٹے لیکن کمر کے گرد لپٹی بازو کی آہنی دیوار نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ آج آخری بار الیزے، اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے مسکراہٹ دباتے سر ہاں میں ہلایا، تب پیچھے ہٹیے نا۔ اس نے مدہوش سا خود پہ جھکتے دیکھ کے وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی بول اٹھی، آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں، ٹائرس پہ آ کے ملنے کا ارمان آپ کا ہی تھا۔ سنجیدگی لاپرواہی سے کہتا وہ اسے سٹ پٹانے شرمندہ ہونے پہ مجبور کر گیا۔ بہت برے ہیں آپ، اس کے سینے پہ مکہ مارتی وہ بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دنیا کا پوچھا، ویئر از مائی پرنس اینڈ پرنسس؟ اس نے محبت سے پوچھا، پرنسس تو سو رہی ہے جبکہ پرنس اپنی ممالک کے ساتھ فیڈر لینے گیا، مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ وہ آنچ دیتے نگاہوں سے اس کا دلکش لیکن لاپرواہ سا سراپا دیکھ رہا تھا۔ اس نے گرفت مضبوط کرتے اسے قریب کیا لیکن الیزے الینا کی آواز پہ وہ تھم سی گئی۔